سورۃ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وأدیبنا وحبیب قلوبنا وشفیع نفوسنا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاد السيد مولاي علي ابن أبي طالب. أما بعد الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ایک اور صلوات پڑھ دیں امام زمانے کے آج اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو لگ بھگ 1400 سال ہو گئے ہیں. اب کئی لوگ ہیں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اتنے سال بعد بھی آپ کو کیسے پتا ہے کہ کربلا کے اندر 61 ہجری میں ہوا کیا تھا. کئی لوگ ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ اس دن 10 محرم کے دن حضرت علی اکبر نے فجر کی اذان دی تھی, یا آپ کو یہ بات کیسے پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام 2 محرم کے دن کربلا پہنچے, یا پھر آپ یہ بات کیسے جانتے ہو کہ حضرت علی اکبر جو ہے ان کے سینے میں پرچی لگی تھی, یا پھر حضرت عباس سے ان کے بازوؤں کو قلم کیا گیا ہے. تو آج اتنے سال کے بعد آپ یہ بات اب کیسے کہہ سکتے ہو کہ کربلا میں کیا ہوا تھا, کوفہ میں کیا ہوا, شام میں کیا ہوا. حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا, امام حسین نے بیٹی زینب سے کیا کہا, یا بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس سے کیا کہا. کئی روایتیں ہیں, کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی اکبر 18 برس کے تھے, اور کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ 27 برس کے تھے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب اسیر کربلا جب واپس مدینے آئے تو وہ 40 دن میں واپس آئے. کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ آپ پورا 1 سال گزار کر آپ آئے. تو یہ سب چیزیں ہمیں معلوم کیسے ہوں. کئی روایت ہم نے سنی ہوں گی جو کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک میں 30 تیر تھے, کوئی کہتے ہیں 50 تیر تھے, اور کئی روایتیں کہتی ہیں کہ 300 تیر تھے. تو آج جب ہم 2022 میں ہم ہیں تو ہم اتنی شورنس کے ساتھ ہم لوگ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہم لوگ مجلسوں میں سن رہے ہیں, جو بھی ہم لوگ امام کے مصائب سن رہے ہیں وہ سچ ہے. ایک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ دیکھیں کئی ایسی روایتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا بڑا چڑھا کے بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ سچ میں یہ چیز پاسبل ہے. آپ دیکھیں کتنی ایسی حدیثیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے 80,000 لوگوں کو قتل کیا. اور کئی ایسی روایتیں ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے 30,000 اپنے لوگوں کو آپ نے قتل کیا. آپ اگر دیکھیں تو یزید کی پوری فوج کے اندر ہی صرف 30,000 لوگ تھے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عباس نے 80,000 لوگوں کو قتل کیا؟ کیا حضرت عباس وہاں پہ جنگ کرنے گئے تھے؟ کیا امام حسین وہاں پہ جنگ کرنے گئے تھے؟ اگر آپ وہاں پہ جنگ کرنے جاتے تو کیا آپ وہاں پہ اپنے ساتھ اپنی بہن اور بچیوں کو لے جاتے؟ اور اگر سچ میں اگر وہ کوئی جنگ ہوتی تو آپ کو لگتا ہے شیر خدا کے بیٹے کے سامنے کوئی بچ پاتا؟ کوئی بھی یزیدی وہاں پر بچ پاتا؟ پر امام حسین علیہ السلام وہاں پہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں اس لیے گئے تھے کہ وہ جس سے بتا سکیں کہ یہ اسلام ہے. اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں شہید ہوئے. اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون دیا ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ دیکھیں اگر امام حسین
حسین علیہ السلام کو اگر وہاں پہ اگر جنگ کرنی ہوتی تو وہ کسی بھی اپنی بچی کو نہیں لے کے جاتے، پر امام حسین علیہ السلام کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو آج سے پہلے بھی اسلام میں ایسے ہیر بدل بہت لوگوں نے کیے ہیں۔ امام کو یہ بتانا تھا کہ یہاں پہ میں ایک میسج چھوڑ رہا ہوں جس سے تا قیامت لوگ بھول نہیں پائیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام اگر شہادت نہ اگر ہوتی ان کی تب بھی اسلام ہوتا، جی اسلام ضرور ہوتا، پر کیا وہی اسلام ہوتا جو ہمیں رسول اللہ نے جو ہمیں پہنچایا ہے؟ کیا وہ اسلام ہوتا جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے؟ بلکہ ایک الگ ہی اسلام ہوتا۔ ایک صلوات آپ دیکھیں سعودی کے اندر اس دور میں بہت کم لوگ ہوتے تھے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے، بہت کم لوگ ہوتے تھے جنہیں پڑھنا اور لکھنا آتا تھا، کیونکہ اس ٹائم کے دور میں لوگ جو اپنی نالج ہوتی تھی وہ کیسے وہ لوگ ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے، وہ لوگ بول کے وہ لوگ پہنچاتے تھے کہ آج ایک جنا ہے، آج وہ اپنے بچے کو بتائے گا، کل وہ اس کے بچے کو بتائے گا، اور ایسے کر کے لوگ نالج پھیلاتے تھے۔ یا پھر کیا کرتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے، کسی کو ایک نبی کے بارے میں پتا ہے وہ ان کے بارے میں بتاتا تھا، کسی کو دوسرے نبی کے بارے میں پتا ہوتا تھا وہ ان کے بارے میں بتاتا تھا، ایسے کر کے نالج آگے بڑھاتے تھے۔ اب کئی لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ امی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، پر آپ کو پڑھنا لکھنا اس لیے نہیں آتا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ آپ پڑھے لکھے نہ ہوں، کیونکہ اگر رسول اللہ پڑھے لکھے اگر ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے بھائی رسول خدا کو تو پڑھنا آتا تھا، انہوں نے کہیں سے بھی پڑھ کے اور قرآن لکھ دیا۔ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز بتانی تھی کہ جس سے سب کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، یہ رسول اللہ نے خود نے نہیں لکھا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے پہلی کون سی آیت بھیجی؟ سب سے جو پہلی جو آیت بھیجی اس کا نام کیا ہے؟ اقرا، مطلب پڑھو، اور دوسری کیا بھیجی؟ قلم۔ یہ دو آیتیں کیوں سب سے پہلے بھیجی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جو قوم ہے وہ پڑھنا لکھنا سیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو قوم پڑھی لکھی نہ ہو، جو قوم پڑھنا لکھنا چاہتی ہی نہ ہو، وہ ایک طرح سے مری ہوئی قوم ہے۔ آپ دیکھیں جب جنگ بدر ہوئی تو جب مسلمانوں کی جیت ہوئی، رسول اللہ جب قیدیوں کے پاس میں گئے، جو بندی بنائے گئے تھے، آپ ان کے پاس میں اب گئے، آپ نے ان سے جا کے بولا کہ اگر تم لوگ مسلمانوں کو اگر پڑھنا اور لکھنا تم لوگ سکھا دو گے ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ انہیں ہم نے جنگ میں ہرایا ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو ہمیں قتل کر دینا چاہیے۔ پر آپ نے کہا نہیں، اگر یہ ہم لوگ کو پڑھنا لکھنا سکھا رہے ہیں تو ہم انہیں رہا کر دیں گے۔ اب دیکھیں قرآن بھی تو لکھا جانا تھا، قرآن کیسے لکھا گیا؟ رسول اللہ کے پاس میں وحی آتی تھی، آپ کے پاس میں وحی آتی تھی، آپ کے پاس میں مولا علی اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ قرآن لکھتے تھے، ایسے قرآن لکھا گیا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ نے کتنا زیادہ اسٹریس دیا ہے لکھنے اور پڑھنے پہ، اور وہیں رسول اللہ کے بعد میں یہ قوم ایسی ہو گئی جہاں پہ لکھنے کو بین کر دیا گیا۔ صحابہ تھے جنہوں نے لکھنے پہ بین کر دیا گیا تھا۔ اہل سنت کے اندر جو سب سے جو پرانی جو کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے مالک کی موطا، اور وہ کب لکھی گئی ہے؟ وہ لکھی گئی ہے رسول اللہ کے 100 سال کے بعد میں۔ صحیح بخاری، ترمذی، ابن داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ سب کب لکھی گئی ہیں؟ یہ سب رسول اللہ کے 200 سال کے بعد میں لکھی گئی ہیں۔ تو 100 سال کا وقفہ کیوں آیا؟ رسول اللہ کے بعد میں 100 سال تک کوئی بھی کتاب کیوں نہیں لکھی گئی؟ اب وہ جو صحابہ ہیں انہوں نے یہ دلیل دی کہ میں نے اس لیے حدیثوں کے لکھنے پہ منع کر دیا کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ حدیثوں کو اہمیت نہ دیں، نہ حدیثوں کو قرآن سے زیادہ کہیں اہمیت نہ دے دیں۔ پر آج ہم لوگ مسلمان ہیں، کیا ہم لوگ کوئی بھی حدیث کو ہم لوگ قرآن سے زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں؟ ہم لوگ کو سب یہ بات پتہ ہے کہ جو قرآن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے، کا بھیجا ہوا ہے، اس کے اندر جو کچھ کی ذمہ داری ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی ہے۔
مسلمان جو ہیں وہ قرآن کو ہی اپنی سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں. اب وہیں آپ اگر دیکھیں تو اس کی دوسری وجہ کیا ہے. اب اس کی دوسری وجہ دیکھیں یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے جو حکومت میں تھے ان لوگوں نے بہت سی ایسی چیز جو رسول اللہ کے دور میں ہوتی تھی اس کو بدعت بتا دیا, اور جس چیز کو رسول اللہ نے مکروہ کہا تھا اس کو ایک اچھی بدعت بتا دیا. اور لکھنے سے کیوں منع کیا کہ اگر وہ کچھ حکم دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ رسول اللہ تو بالکل اس کا الٹا دیتے تھے, تو مطلب آپ کچھ نہ کچھ اس میں آپ ہیر پھیر آپ کر رہے ہو. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لکھنے کو بین کیا گیا. وہیں اگر دوسری اور اگر امام کو اگر دیکھیں تو سارے اماموں نے کتابیں لکھی ہیں. مولا علی نے لکھی ہے کتاب, مولا حسین, مولا حسن, امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ, یہ بہت سے لوگوں نے پڑھی ہیں. تو جو کتابیں ہیں آج یہ کہاں پر ہیں؟ شیخ توسی جو ہے ان کی لائبریری تھی یا کتب خانہ تھا, وہاں پہ ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی. جب اس میں آگ لگی تو بہت ساری جو کتابیں ہیں یہ سب جل گئی, کیونکہ اس دور میں جو کتابیں ہوتی تھی وہ صرف ایک ہی کاپی ہوتی تھی جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی. آج کے ٹائم میں اب دیکھیں آپ بہت ساری پرنٹنگ پریس ہے جس کی وجہ سے آج ایک کاپی کی ہم کو کتنی ساری ہم کو مل جاتی ہے کاپیز. اس دور میں صرف ایک ہی کتاب ہوتی تھی, لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت ساری جو کتابیں ہیں وہ بچ گئی ہیں. وہی امام حسین علیہ السلام کے اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب سے پرانی جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے موطا. ابو مخنف کی جو موطا لکھی ہوئی ہے, یا ابو مخنف کی جو مقاتل جو لکھی ہوئی ہے, وہ سب سے پرانی کتاب ہے جو امام حسین علیہ السلام پہ لکھی گئی ہے. جو ابو مخنف تھا وہ کوفہ کے قبیلے کا رہنے والا تھا. اس کا جو قبیلے والے تھے وہ اہل بیت سے بہت ہی محبت کرتے تھے. انہوں نے امام علی کا ساتھ جنگ صفین میں بھی دیا ہے اور جنگ بدر میں بھی دیا ہے. تو جب انہوں نے جب یہ مقاتل جب لکھی اس وقت تو وہاں پہ موجود نہیں تھے کربلا میں, تو ان کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ کربلا میں یہ ہوا تھا؟ آپ دیکھیں کربلا کب ہوا تھا؟ باقاعدہ کربلا 61 ہجری میں ہوا تھا. تو اس دور میں یزید کے فوج کے بہت سارے لوگ تھے, جو کچھ 25 سال کا تھا, کوئی 30 سال کا تھا, تو ہو سکتا ہے وہ آج سے 20-30 سال بعد بھی زندہ رہے ہوں. تو جو ابو مخنف تھا وہ ان لوگوں کے پاس میں گیا کہ شخص مجھے بتاؤ کہ تم نے کربلا میں کیا کیا تھا, یا تم نے کربلا میں کیا دیکھا تھا. وہ یحییٰ کے پاس گئے. یحییٰ کس کے بیٹے تھے؟ یحییٰ کا بیٹا ہانی بن عروہ تھا. ہانی بن عروہ اہل بیت کے ماننے والے, اور ان کا بیٹا یحییٰ یزید کی فوج میں تھا. تو جو سب سے پہلی جو سورس ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے کربلا کے بارے میں, وہ کیا ہے؟ وہ ابو مخنف کی مقاتل ہے. یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے, لیکن یہ پوری کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے, یہ تھوڑے تھوڑے پارٹس میں ضرور اویلیبل ہے. دوسری ہمیں سورس ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ میں ان کی زوجائیں بھی تھیں. ان کی جو زوجہ تھی وہ بی بی زینب علیہ السلام کے ساتھ میں کوفہ میں بھی تھی, کربلا میں بھی تھی, اور شام میں بھی تھی. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا, انہوں نے بتایا کس طرح سے ان کے شوہر کو قتل کیا گیا تھا. جو حضرت زہیر ابن کیم ہیں ان کی جو زوجہ ہیں ان کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا ہے, ان کا نام تھا دلن. وہ بی بی زینب کے ساتھ میں شام میں بھی تھی, کوفہ میں بھی تھی, اور کربلا میں بھی تھی. آپ جب مدینے آئیں تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا, تو آپ نے بتایا 11 محرم کا دن تھا, جتنے بھی سارے خیمے تھے سب میں آگ لگ چکی تھی. ایک طرف سے بی بی زینب بیٹھی ہوئی تھی, ایک طرف بی بی ام کلثوم بیٹھی ہوئی تھی, سارے بچے خاک پہ سو رہے تھے, اور جہاں جہاں تک نظر جاتی تھی ہمارے پیاروں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. کہتی ہے ایک دم سے میری نظر میرے شوہر زہیر ابن کیم پہ گئی. میں نے میری کنیز کو بلایا کہ یہ چادر لو اور زہیر کی لاش پہ ڈال دو. اللہ کسی کو بھی وہ وقت نہ دکھائے جب ان کے پیاروں کے لاشیں بنا کفن کے ایسے ریتی پہ پڑے ہوئے ہیں. کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کنیز آئی تو میں نے پوچھا کیا تم نے کفن پہنایا؟ کہتی ہے نہیں. بی بی جب وہاں پر گئی تو میں نے دیکھا کہ زہیر وہاں پر لیٹے ہوئے تھے. میں نے سوچا کہ میں چادر ان کو کفن ان کو کر دوں, لیکن میری نظر ایک دم سے وہاں پہ امام حسین پہ
میں نے کہا کہ رسول اللہ کے نواسے بنا کفن کے لیٹے ہوئے ہیں. میری کو غیرت نے میری یہ گوارا نہ کرا کہ میں کس طرح سے زہیر کے لاشے پہ کفن ڈال دوں. دوسرا سورس کیا ہوا؟ ہمارے کو جو ملا ہے وہ ہے جو زوجہ تھی امام حسین علیہ السلام کے صحابہ، ان کی جو زوجہ، وہ ہمارا سورس ہے. تیسرا ہمارا سورس کیا ہے؟ خود اہل بیت. کربلا کے اندر امام حسن علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے. 6 بیٹے شہید ہو گئے تھے اور 1 بیٹے تھے حضرت حسن مصنع جو حیات تھے. کربلا کے اندر بہت ہی زخمی تھے. وہ اتنے بیمار ہو گئے تھے، اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے، کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے. تو یزیدیوں نے ان کو کچھ نہیں کرا. وہ جب واپس سے جب وہ مدینہ آئے تو ان کی شادی ہوئی بی بی سغرا سے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی، جو کہ مدینے میں ہی رہ گئی تھی. جب آپ سے جب کوئی پوچھتا کہ کربلا میں کیا ہوا تو آپ بتاتے تھے کہ کربلا میں کس طرح سے اہل بیت کو اذیت پہنچائی. آج جب ہم بولتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا کہ حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کو کیا کہا یا امام حسین نے بی بی زینب سے کیا کہا، تو ہمیں وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ ہمیں وہ خود اہل بیت سے پتا لگتا ہے. اب آپ دیکھیں، اب جو روایتیں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جسد پاک میں 300 تیر لگے تھے. اب یہ ہمیں کیسے پتا؟ کیا وہاں پہ کوئی موجود تھا جو یہ سب رپورٹ جو سب لکھ رہا تھا؟ کیا وہاں پہ کوئی موجود تھا جو یہ سب لکھ رہا تھا؟ تو یزید نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کربلا کے اندر جو سب چیزیں لکھ رہے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ وہ صرف لکھتے تھے کہ فلاں شخص نے اتنے تیر چلائے، فلاں شخص نے اس کو قتل کرا، فلاں شخص نے اس کو شہید کرا. وہ یہ سب لکھتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جا کر یزید کے دربار میں جاتے تھے اور پھر یزید ان کو اس کے بدلے پیسے دیا کرتے تھے. اب آپ سوچیں یہ کتنے سنگ دل لوگ تھے کہ جن کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا اور یہ سب لکھ رہے تھے صرف پیسوں کے لیے. حمید بن مسلم جو ہے، ان کا جو ذکر ہے یہ بہت ساری ہم نے حدیثوں میں ہم نے سنا ہے. حمید بن مسلم جو ہے وہ بھی جو رپورٹر تھے یزید کے بھیجے ہوئے، ان کا بھی کیا کام تھا؟ وہ مقتل میں آتے تھے اور وہ دیکھتے تھے مقتل میں کیا ہو رہا ہے اور پھر جا کر یزید کے پاس میں جاتے تھے. پر واقعۃ کربلا کے بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگی. یہ کچھ ان لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی تربت پہ جا کے معافی مانگی کہ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ ہمیں معاف ہمیں کر دینا، ہم اس وقت آپ کا ساتھ نہ دے پائے. ایسی کیا چیز تھی جو حمید بن مسلم جو بدل گئے؟ حمید بن مسلم نے لکھا ہے کہ 10 محرم کا دن تھا، سب کی شہادت ہو چکی تھی. میں نے دیکھا خیموں میں آگ لگ چکی ہے اور آل محمد کی عورتیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی اور بھاگ رہی ہیں اور ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. میں اس کے پاس میں گیا، میں نے کہا کہ پانی لے لے بی بی. اس بی بی نے کہا اے شخص پہلے تمہیں بتاؤ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو؟ میں نے کہا نہ میں آپ کے ساتھ ہوں نہ میں آپ کے خلاف ہوں، میرا کام ہے یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے یہ لکھوں اور جا کے یزید کو بتاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص میں تم سے کیسے پانی لے سکتی ہوں جبکہ میرے بابا اب بھی پیاسے ہیں؟ اے شخص میں تم سے کیسے پانی لے سکتی ہوں جبکہ علی اصغر اب بھی پیاسا ہے؟ پھر بی بی سکینہ پوچھتی ہے شخص کیا تم نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، کیونکہ سب مسلمان ہی تو تھے، سب قرآن پڑھے ہوئے تھے. تو پوچھتی ہے کیا تم نے اس میں سنا ہے کہ کبھی بھی کسی یتیم کو نہیں ستانا چاہیے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے. کہتی ہے میں ابا عبداللہ کی یتیم ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کی یتیم ہوں. پوچھا ہے شخص کیا تم نے اس میں پڑھا ہے کہ کبھی کوئی تم سے کوئی سوال پوچھے تو اس کو منع مت کرنا؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے. پوچھتی ہے شخص مجھے بتا دو نجف کس طرف ہے؟ میں نے سنا ہے میرے دادا علی وہاں پہ رہتے ہیں، میں ان سے شکایت کروں گی کہ میرے بابا کو انہوں نے کتنا ستایا تھا، میرے بابا کو انہوں نے کس طرح قتل کیا تھا. بس یہ سننا تھا اور حمید بن مسلم نے کربلا چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ کوفہ میں گیا، کئی دن تک وہ سو نہیں پایا. تو جب بھی سوتا تھا اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آتی تھی کہ جلتے ہوئے خیمے ہیں اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے.
حمید بن مسلم نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہونے والی تھی، آپ دیکھیں کئی حدیثیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ شمر نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرا، کوئی حدیث کہتی ہے کہ وہ سنان تھا، تو جس پہ حمید بن مسلم لکھتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے آخری وقت میں تھے، آپ ریتی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو کوئی شخص آپ کے رخساروں پہ تماچے مار رہا تھا، وہی رخسار جن کا رسول اللہ جن کو بوسہ دیا کرتے تھے، کوئی شخص آپ کی انگلی کاٹ رہا تھا آپ کی انگوٹھی کے لیے۔ اتنی ہی دیر میں عمر ابن سعد کہتا ہے، اے گھڑ سوارو اپنے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کو تیز کر لو، میں چاہتا ہوں تم سب امام حسین علیہ السلام کے سینے میں اندر تک یہ داغ دو۔ بیوی آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ان کو اندر تک داغنا۔ عمر ابن سعد سب کے لاشوں پہ گھوڑوں کو چلوانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ سب سے پہلے خل کے لاشوں کو گھوڑوں سے کو چلوایا جائے، لیکن خل کے جو قبیلے والے تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، وہ یزید کی فوج میں تھے۔ انہوں نے کہا، اے عمر ابن سعد، تم نے ہمارے بچے کو تو مار دیا، لیکن ہم تمہیں اس کو گھوڑوں سے نہیں کو چلوانے دیں گے۔ پھر کہا کہ عباس ابن علی کی لاشے کو گھوڑے سے لڑوایا جائے۔ تب وہاں پہ جو شمر تھا وہ اور بی بی ام البنین ایک ہی قبیلے کی تھی، تو شمر نے کہا کہ اے عمر ابن سعد، میں تمہیں ان کی لاشوں پہ گھوڑے نہیں دوڑوانے دوں گا۔ پھر کہا علی اکبر کے لاشے پہ گھوڑے چلوانا، لیکن یزید جو ہے وہ اور حضرت علی اکبر کی جو والدہ ہیں وہ دور کے بہن بھائی لگتے تھے، تو اس لیے ان کے بھی لاشے پہ گھوڑے نہیں دوڑوائے گئے۔ وہاں پہ صرف ایک ہی غریب الوطن تھا، ایک ہی تنہا تھا، ابا عبداللہ الحسین۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کربلا کے بارے میں۔ وہاں پر آپ اگر دیکھیں، ہم سب نے مختار ثقفی کا ہم لوگوں نے نام سنا ہے۔ مختار ثقفی اس وقت کربلا میں موجود نہیں تھے، مختار ثقفی اس وقت قید میں تھے، رہائی پاتے ہی وہاں پہ وہ پہنچے۔ جب گئے تو انہوں نے لوگوں کو بلایا کہ بتاؤ تم نے کربلا میں تم نے کیا کیا تھا، بتاؤ تم نے 10 محرم کے دن کیا کیا تھا۔ انہوں نے حرملہ کو بلایا، اے حرملہ بتا تو نے 10 محرم کے دن کیا کیا تھا۔ حرملہ آتا ہے، کہتا ہے میں نے 10 محرم کے دن 4 تیروں کو چلایا تھا، جن میں سے 3 تیر لگے تھے۔ پہلا تیر میں نے عباس ابن علی کی آنکھ میں لگایا تھا۔ جب عباس ابن علی کے بازو قلم ہو گئے تھے تب عمر ابن سعد نے کہا کہ اے حرملہ عباس کی آنکھ میں تیر چلا۔ جب بھی کوئی گھڑ سوار گھوڑے سے گرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کے بل پہ گرتا ہے، میرے مولا عباس اس تیر کے سہارے گرے تھے۔ آج ہمیں پرسہ دینا ہے، آپ پرسہ دیجئے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹے عباس کا۔ پھر کہتا ہے میں نے دوسرا تیر چلایا ایک بچے کے اوپر۔ کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، آپ کے پورے جسم کو تیروں سے بھر دیا گیا تھا، لیکن تھوڑا سا حصہ تھا جو باقی رہ گیا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا اے حرملہ میں چاہتا ہوں تو اس حصے کو بھی تیروں سے ڈھک دے۔ تو جیسے ہی میں نے تیر چلایا خیمے سے ایک بچہ آیا، اس کے پیچھے اس کی پھوپھی آئی، وہ بچہ آ کے لپٹ گیا کہ تم میرے چچا کو نہیں مار سکتے، وہ تیر اس بچے کے لگا اور وہیں اس کی شہادت ہو گئی۔ تیسرا تیر ہوتا ہے، تیسرا تیر واللہ مجھے آج تک مجھے بہت زیادہ رلاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے وہ تیسرا جو تیر ہے وہ 6 مہینے کے ایک بچے کے گلے میں میں نے چلایا تھا، اور جیسے ہی وہ تیر اس بچے کے گلے میں لگا وہ بچے نے جیسے چڑیا ہاتھ پھڑپڑاتی ہے ویسے ہاتھ پھڑپڑایا تھا۔ اور ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے؟ کئی زیارتیں ہیں، زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، لیکن زیارت ناہیہ میں کیا ہے؟ زیارت ناہیہ وہ زیارت ہے کہ کس طرح سے امام زمانہ نے عاشورہ کو دیکھا
تھا. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس پر، سلام ہو اس پر جس کے سبساروں کو تماچے مارے گئے، سلام ہو اس پر، اس جسد پاک پر جس پہ گھوڑوں کو چلوایا گیا تھا. جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا امام رضا علیہ السلام اپنے پاس لوگوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے میرے جد کا مصائب پڑھو، میرے جد کے بارے میں بتاؤ. تو امام کے پاس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ڈابل. جب بھی وہ کچھ غلط مصائب پڑھتا تھا تو امام اس کو ٹوک دیتے تھے کہ یہ تم نے غلط پڑھا ہے. لیکن جب بھی وہ کچھ جب مصائب پڑھتا تھا تو امام اس پہ روتے تھے، اس پہ گریا کرتے تھے. امام نے فرمایا ڈابل مصائب پڑھو. ڈابل نے پڑھا اے فاطمہ اگر آپ کربلا میں موجود ہوتی، اگر آپ کربلا میں موجود ہوتی اور آپ ابا عبداللہ کو دیکھتی کہ کس طرح 3 دن کے پیاسے کو لہر فرات کے قریب شہید کرا گیا، آپ اپنے رخساروں پہ تماچے مارتی. اتنا کہنا تھا، کسی نے کہا ڈابل رک جاؤ، امام گھٹ کھا کے گر گئے ہیں. امام کو ہوش آیا. امام نے فرمایا کہ ڈابل پھر سناؤ. ڈابل نے کہا اے فاطمہ اگر آپ کربلا میں ہوتی تو آپ کے گود کے پالے کو اس طرح ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھتی تو آپ اپنے آپ کو تماچے مارتی. اتنا کہنا تھا، امام کو پھر گھٹ آ گیا. کسی کا رک جاؤ. امام کو ہوش آیا تو ڈابل کہتا ہے مولا کیا میں نے کچھ غلط کہا میری مجلس میں؟ کہتے ہیں ڈابل نہیں، لیکن جب تم یہ بول رہے تھے میں نے دیکھا میرے سامنے میری دادی اپنے تماچوں مار رہی تھی، میرے سامنے میری دادی میرے جد کا ماتم کر رہی تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ذکر حسین ہوتا ہے وہاں پہ بیوی فاطمہ آتی ہے، وہاں پہ بیوی آتی ہے اپنے پیارے کا پرسہ لینے، اپنے بچوں کا پرسہ لینے بیوی آتی ہے. ہمیں اب بیوی کو پرسہ دینا ہے. آج ایک محرم بھی گزر گیا. میں چاہوں گی آپ سب اپنے دلوں کو آج مدینے کے اندر جنت البقیع میں لے جائیں. وہاں پہ میرا ایک امام ہے، نام ہے مولا سجاد علیہ السلام. آج وہاں پر کوئی زری نہیں ہے، وہاں پر کوئی روزہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی زوار نہیں ہے، آج کوئی وہاں پہ گریا کرنے والا نہیں ہے. آپ مولا سجاد کی مظلومیت دیکھیں. مولا سجاد کی مظلومیت میں اس سے زیادہ کیا بیان ہوگی کہ اس مولا نے اپنے ہاتھ سے اپنے بابا کو تربت بنائی، اپنے ہاتھ سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دفنایا، جس کے سامنے اس کے بابا کو قتل کیا گیا، جس کے سامنے اس کے پورے کنبے کو قتل کیا گیا، جس کے سامنے اس کی پھوپھیوں کو اور ماں کو بے رضا بازاروں میں گھمایا گیا تھا. آج کا جو ہماری یہ مجلس ہے، ہم یہ پرسہ دیں گے امام سجاد کو. ہمارا یہ پرسہ آج یہ ہمارا جو گریا ہے وہاں تک آج پہنچنا چاہیے. کربلا کے بعد بھی امام کس طرح سے کربلا کے بارے میں بتاتے تھے. جب بھی امام راستے سے جاتے تھے، امام دیکھتے تھے کوئی کسائی اگر کسی جانور کو ذبح کر رہا ہوتا تھا، آپ اس کے پاس جا کے آپ کہتے تھے اے شخص جب تم یہ قربانی جب دیتے ہو کیا تم اسے پانی پلاتے ہو؟ یا ابن رسول اللہ پانی پہ تو سب کا حق ہے. جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے یا جب بھی کوئی ذبح ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہر کسی کو پانی ملنا چاہیے. آپ نے فرمایا میرے بابا حسین کو کسی نے پانی نہ دیا، 3 دن کی خشک جو گردن بھی اس پہ خنجر چلایا گیا تھا. پھر آپ آگے بڑھے، آپ قبرستان کے سامنے سے گئے، آپ نے دیکھا وہاں پہ ایک شخص تھا. آپ نے کہا اے شخص جب میرا انتقال ہوگا، جب میں مروں گا کیا تم مجھے دفناؤ گے؟ وہ کہتا ہے جی ابن رسول اللہ میں ضرور آپ کو دفناؤں گا. آپ نے فرمایا میرے جد کو 3 دن تک کسی نے نہیں دفنایا. 3 دن تک میرے بابا حسین کا جو لاشا ہے تپتی ہوئی ریتی پہ جلتا رہا تھا. پھر آپ آگے گئے، ایک شخص تھا آواز دے رہا تھا انا غریب الغربہ، انا غریب الغربہ، میں مظلوم ہوں. مولا اس کے پاس گئے، آپ نے پوچھا اے شخص کیا تمہارے پاس میں کھانا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میرے پاس
لباس میں کھانا ہے۔ تب آپ نے پوچھا کیا تیرے پاس پانی ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میرے پاس پانی ہے۔ تو کیا تیرے پاس تیرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا پورا خاندان ہے۔ کہتا ہے پھر اپنے آپ کو تو غریب الغربا مت کہنا، صرف ایک ہی غریب ہے، میرا بابا حسین ابن علی۔ جب مولا کربلا کے اندر امام باقر کے 3 یا 4 برس کے تھے، فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا کا جب آخری وقت آیا تو پورے جسم کے اندر زہر بھر گیا تھا۔ میرے بابا بہت تکلیف میں تھے، میں میرے بابا کے پاس آ کے بیٹھ گیا، میں نے ان کو گلے سے لگایا، میرا گلے سے لگانا تھا کہ میرے بابا رونے لگے، میرے بابا بہت رونے لگے، میں نے اس طرح ان کو روتا ہوا کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے بولا کہ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ابھی کچھ دیر میں آپ رسول خدا سے آپ ملیں گے، ابھی کچھ دیر میں آپ مولا علی سے ملیں گے، ابھی کچھ دیر میں آپ بی بی فاطمہ سے ملیں گے، آپ